ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی، یہی پرہیزگار ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں صدق سے کیا مراد ہے اور اسے لانے والے اور اس صدق کی تصدیق کرنے والے سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں صدق سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور اسے لے کر تشریف لانے والے سے مراد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں کہ اسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق تک پہنچایا۔ نمبر 2، صدق سے مراد قرآن پاک ہے، اسے لانے والے جبریل امین علیہ السلام ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ نمبر 3، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور مفسرین کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ سچ لے کر تشریف لانے والے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نمبر 4، سچ لے کر تشریف لانے والے سے مراد حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تصدیق کرنے والے سے تمام مومنین مراد ہیں۔ نمبر 5، سچ لے کر تشریف لانے والے اور تصدیق کرنے والے ایک پوری جماعت اس سے مراد ہے۔ تشریف لانے والے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور تصدیق کرنے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے یہ اوصاف ہیں جو اوپر بیان ہوئے، یہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے، بتوں سے بیزاری ظاہر کر کے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کر کے اس کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، یہ نیک بندوں کا صلہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں متقی لوگوں کے اخروی انعامات کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان متقی لوگوں کے لیے دنیا میں اچھے اعمال کرنے کے بدلے آخرت میں ہر وہ نفع ہے جو وہ چاہیں گے، اور وہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ نیک بندوں کا یہی صلہ ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض مقرب بندے ایسے ہیں جنہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ قدرت و اختیار دیتا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ جنتی کون ہے؟ ہر وہ کمزور اور گمنام آدمی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اسے سچا کر دے۔ اور صحیح مسلم میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال پراگندہ ہیں اور لوگ انہیں اپنے دروازوں سے دھتکار دیتے ہیں، لیکن ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے لیے یہ فضیلت ثابت کریں کہ وہ جو چاہیں ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے انہیں خدا بنا دیا، یا یہ تو خدا بنانے والی بات ہو گئی۔ ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ جنت میں تو ہر جنتی کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، تو کیا جنت میں تمام لوگ خدا بن جائیں گے؟ یا اس آیت میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بندوں کو جنت میں خدا بن جانے کی بشارت سنا رہی ہے؟ معاذ اللہ۔ اصل یہ ہے کہ سب کچھ دنیا میں اولیاء کے لیے ثابت کیا جائے یا آخرت میں جنت میں ہر جنتی کے لیے، وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوگا، لہذا یہاں شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جو لوگ ایسی چیزوں کو شرک کہتے ہیں وہ حقیقت میں نہ تو شرک کا مطلب جانتے ہیں اور نہ ہی خدا کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔